السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ درود ابراہیمی کے الفاظ میں آخر وہ راز کیا ہے کہ صدیوں کے صوفیاء اس میں ڈوبے رہتے ہیں؟ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جو زبان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے تر نہ ہو وہ زبان زندہ نہیں، اور جو دل درود ابراہیمی سے خالی ہے وہ دل ابھی جاگا ہی نہیں۔ یہ الفاظ صرف نصیحت نہیں، ایک جھنجھوڑ دینے والا سوال ہے۔ کیا ہماری زبان اور دل واقعی درود سے روشن ہے یا ہم صرف رسم کے طور پر اسے پڑھتے ہیں؟ درود ابراہیمی کی حقیقت یہ ہے کہ یہ محض دعا نہیں بلکہ ایک روحانی سلسلہ ہے۔ اس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ذکر ہے اور ابراہیم علیہ السلام کا بھی۔ گویا یہ درود ہمیں ان دونوں عظیم ہستیوں کی روشنی سے جوڑ دیتا ہے۔ آئیے ایک بار ان الفاظ کو دہراتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت شمس تبریز کہتے ہیں، عاشق کے لیے درود تسبیح کے دانوں کی گنتی نہیں، یہ اس کی سانس ہے۔ مطلب یہ کہ جس طرح سانس کے بغیر زندگی ممکن نہیں، اسی طرح عاشق کے لیے درود کے بغیر روح کی زندگی ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی شخص غم یا تنہائی میں ڈوب جاتا ہے اور دل بھاری ہو جاتا ہے تو درود پڑھتے ہی دل پر سکون اترنے لگتا ہے۔ یہ وہی کیفیت ہے جسے حضرت شمس تبریز دل کی بیداری کہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، درود پڑھنے والا اپنے دل کی گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ وہ ابھی زندہ ہے۔ لیکن ایک فرق ہے، صرف زبان سے پڑھ لینا کافی نہیں۔ حضرت شمس تبریز بار بار سمجھاتے ہیں کہ درود وہ ہے جو دل سے نکلے۔ زبان ہلے مگر دل خاموش رہے تو وہ درود صرف آواز ہے، ذکر نہیں۔ یہی نکتہ واصف علی واصف نے بھی بیان کیا۔ ذکر وہ نہیں جو صرف زبان سے ہو، ذکر وہ ہے جو دل کے دروازے کھول دے۔ درود ابراہیمی وہ ذکر ہے جو دل کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، کیا ہم درود پڑھتے ہوئے یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ سلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جا رہا ہے؟ حضرت شمس تبریز کہتے ہیں، جب عاشق درود پڑھتا ہے تو وہ اپنے محبوب کو سلام بھیجتا ہے، اور وہ سلام کبھی ضائع نہیں جاتا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ہمارا سلام سیدھا محبوب تک پہنچتا ہے اور وہاں سے جواب بھی آتا ہے۔ میرے دوستو، یہ درود ہمارے لیے محض عبادت نہیں، ایک سہارا ہے۔ زندگی کی تھکن، پریشانیاں، رشتوں کی الجھنیں، دل کی تنہائیاں، یہ سب اس وقت آسان ہو جاتے ہیں جب زبان درود میں لگ جائے۔ شمس تبریز فرماتے ہیں، درود وہ چراغ ہے جو اندھیروں کو کاٹ دیتا ہے، اور یہ چراغ ہر کسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کسی خاص طبقے یا بڑے عالم کے لیے نہیں، بلکہ ہر اس دل کے لیے ہے جو چاہے کہ وہ زندہ ہو۔ تو آج یہ طے کر لیجئے، ہم درود ابراہیمی کو صرف نماز کے آخر کی رسم نہیں رہنے دیں گے، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ حضرت شمس تبریز کے الفاظ یاد رکھیں، سانس رکے تو زندگی ختم، درود رکے تو عشق ختم۔ ہم اپنی زندگی میں یہ عشق زندہ کریں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، بات وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم نے یہ سمجھا کہ درود ابراہیمی دل کو زندہ کر دیتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر حضرت شمس تبریز نے اس درود کو کیوں اتنی خاص اہمیت دی؟ وہ فرماتے ہیں، درود ابراہیمی عاشق اور محبوب کے درمیان ایک پل ہے۔ جس نے اس پل کو پا لیا، اس نے فاصلہ مٹا دیا۔ یہ پل ہمیں صرف دنیاوی الفاظ سے نہیں جوڑتا، بلکہ ایک ایسی حقیقت سے جو ہر زمانے کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ ذرا سوچئے، درود ابراہیمی میں ہم صرف حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی پر نہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر بھی صلاۃ و برکت مانگتے ہیں۔ اس میں یہ پیغام چھپا ہے کہ اللہ کے نیک بندے سب ایک ہی نور کی لڑی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نور کا کمال ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اس نور کا استعارہ۔ حضرت شمس تبریز کہتے ہیں، جو درود ابراہیمی پڑھتا ہے وہ صرف ذکر نہیں کرتا
वो दरअसल अपने दिल को अंबिया की जमात में दाखिल करता है। ये अल्फाज सुनकर इंसान हैरान रह जाता है कि हमारे लबों से निकलने वाले ये छोटे छोटे कलिमात हकीकत में कितने बड़े दरवाजे खोल देते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, हज़रत शम्स तबरेज़ बार बार ताकीद करते हैं कि दरूद को सिर्फ ज़बान तक महदूद न करो। वो कहते हैं लफ्ज़ तो परिंदे की तरह हैं, पर अगर दिल का आसमान न हो तो ये परिंदे कहाँ उड़ेंगे। यानी दरूद के अल्फाज परिंदे हैं और दिल आसमान है। अगर दिल खाली हो तो ये अल्फाज आसमान तक नहीं पहुंच सकते। यही वजह है कि औलिया हमेशा ये नसीहत करते हैं कि दरूद पढ़ते हुए दिल को हाजिर रखो। तसव्वुर करो कि तुम हकीकत में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठे हो और सलाम पेश कर रहे हो। यही तसव्वुर दरूद को जिक्र से इश्क में बदल देता है। इश्क वो है जो आंखें बंद करने से ना रुके, और जिक्र वो है जो आंखें खोलने से ना टूटे। दुरूद इब्राहिमी ऐसा ही जिक्र है। ये दिन हो या रात, तन्हाई हो या मुजम्मा, सुकून हो या परेशानी, हर हालत में दिल को रोशनी बख्शता है। मेरे दोस्तों, हज़रत शम्स तबरेज़ ने अपने ज़माने के मुरीदों को एक बात हमेशा समझाई। वो कहते, दुरूद पढ़ते वक्त अपने दिल को देखो। अगर दिल में रोशनी उतर रही है तो समझ लो कि दुरूद कबूल हो रहा है, और अगर दिल भारी है तो जान लो कि ये ज़बान की मश्क है, दिल की नहीं। यहाँ एक और राज छिपा है। दुरूद सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि दिल की कैफियत है। जब दिल के साथ पढ़ा जाए तो हर दुरूद नूर बनकर ऊपर उठता है, और जब सिर्फ रस्म के तौर पर पढ़ा जाए तो वो हवा में बिखर जाता है। ज़रा अपनी ज़िंदगी पर नज़र डालिए। कितनी बार हमने दुरूद को बस आदत या मजबूरी समझकर पढ़ा, लेकिन कभी हमने ये सोचा कि ये वही दुरूद है जो अंबिया के तज़किरे को ज़िंदा करता है, जो हमारे दिल को अल्लाह के करीब ले जाता है। हज़रत शम्स तबरेज़ फरमाते हैं, जो शख्स दिन में 100 मरतबा दुरूद पढ़ता है उसका दिल आहिस्ता आहिस्ता आईना बन जाता है, और आईना वो है जो रोशनी को छिपाता नहीं, दिखाता है। कितनी अजीब बात है, दिल जब आईना बन जाए तो उसमें सिर्फ अपनी शक्ल नहीं, अपने महबूब की झलक भी दिखाई देने लगती है। यही वजह है कि सूफिया दुरूद को सबसे बड़ा जिक्र मानते हैं। कुरान की तिलावत, नफिल इबादत, अज़कार सब अपनी जगह, मगर दुरूद एक ऐसा जिक्र है जिसमें बंदा भी शरीक है और ख़ुद अल्लाह और फरिश्ते भी। कुरान कहता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह भी दुरूद भेजता है, फरिश्ते भी, और फिर मोमिन मिलियन इस काफ़िले में शामिल हो जाता है। यानी जब हम दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं तो हम दरअसल अल्लाह और फरिश्तों के साथ मिलकर जिक्र कर रहे होते हैं। ये कैसी बड़ी सआदत है। हज़रत शम्स तबरेज़ फरमाते हैं, दुरूद पढ़ने वाला कभी अकेला नहीं रहता, वो आसमानी महफिल में दाखिल हो जाता है। सोचिए, जब हम तन्हाई में दुरूद पढ़ते हैं तो हकीकत में हम तन्हा नहीं, बल्कि एक ऐसी महफिल का हिस्सा हैं जिसमें अल्लाह का जिक्र हो रहा है, फरिश्ते मौजूद हैं और मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बुलंद है। मेरे दोस्तों, यही दुरूद इब्राहिमी की असल रूह है। ये हमें मिट्टी से उठाकर आसमान की महफिलों में पहुंचा देता है, और ये वो हकीकत है जो हज़रत शम्स तबरेज़ अपने हर शागिर्द को समझाते रहे। तो आइए आज दिल में ये अहद करें कि हम दुरूद को सिर्फ फ़र्ज की हद तक नहीं रखेंगे, हम इसे अपनी रूह की ग़िज़ा बनाएंगे। दिन के लम्हे लम्हे में दुरूद को शामिल करेंगे, सांसों के साथ जोड़ देंगे, ताकि हर लम्हा दिल जिंदा और रोशन रहे। लेकिन एक सवाल यहां बाकी रह जाता है, अगर दुरूद इब्राहिमी इतना ही बड़ा राज है तो फिर क्यों आज के इंसान के दिल खाली हैं? क्यों ज़बानों पर जिक्र है मगर दिलों पर अंधेरा? हज़रत शम्स तबरेज़ ने इसका जवाब दिया। वो कहते हैं, मसला दुरूद की कमी का नहीं, मसला दुरूद की कैफियत का है। लोग दुरूद पढ़ते हैं मगर दिल कहीं और होता है। यहां से असल बात शुरू होती है। दुरूद सिर्फ तस्बीह की गिनती नहीं, ये तो दिल की बेदारी है। जैसे चिराग में तेल ना हो तो रोशनी नहीं निकलती, वैसे ही दिल में इश्क ना हो तो दुरूद की आवाज़ ऊपर नहीं पहुंचती। हज़रत शम्स तबरेज़ फरमाते हैं, जो दुरूद इश्क के साथ पढ़ा जाए वो दिल पर नूर की बारिश कर देता है, और जो दुरूद गफलत से पढ़ा जाए वो सिर्फ आवाज़ रह जाता है। मेरे दोस्तों, ये जुमला हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है।
کیونکہ ہماری عبادتیں اکثر رسموں میں بدل جاتی ہیں، لیکن درود وہ ذکر ہے جسے اللہ نے اپنی طرف سے بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ سوچئے، جب اللہ اور فرشتے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں تو کیا ہم اس قافلے سے پیچھے رہ سکتے ہیں؟ یہی وہ نقطہ ہے جو حضرت شمس تبریز ہمیں سمجھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، درود پڑھنے والا حقیقت میں اپنی روح کو اس قافلے میں شامل کر رہا ہوتا ہے جو آسمان سے چل کر عرش تک پہنچتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور راز ہے، درود صرف زبان پر نہیں، درود ایک طرز زندگی ہے۔ اگر ہماری زبان پر درود ہے مگر ہمارے اعمال ظلم سے بھرے ہیں تو یہ ذکر ادھورا ہے۔ حضرت شمس تبریز فرماتے ہیں، درود صرف ذکر نہیں، درود اطاعت ہے، یعنی جو شخص زبان سے درود پڑھے مگر زندگی میں سنت کو چھوڑ دے وہ حقیقت میں درود کا حق ادا نہیں کر رہا۔ یہ بات دل کو کاٹ دیتی ہے۔ ہم سب درود پڑھتے ہیں مگر کیا ہم نے کبھی سوچا کہ اس درود کے صدقے ہمیں اپنی زندگی کو بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے جوڑنا ہے؟ اگر زبان درود پڑھیں اور دل و عمل سنت سے خالی ہو تو یہ کیسا عشق ہے؟ محبت صرف لفظ نہیں، محبت طرز حیات ہے، اور یہی پیغام درود ابراہیمی دیتا ہے۔ یہ صرف دعا نہیں، یہ ایک دعویٰ ہے کہ یا اللہ ہمیں بھی اس نورانی قافلے میں شامل کر دے جس میں ابراہیم علیہ السلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل شامل ہے۔ میرے عزیزو، آج ہم دیکھتے ہیں کہ دل ٹوٹے ہوئے ہیں، روحیں بکھری ہوئی ہیں، ہر طرف بے سکونی ہے۔ حضرت شمس تبریز کہتے ہیں، جو دل درود سے آباد ہے وہ کبھی ویران نہیں ہوتا۔ یہ کتنا بڑا علاج ہے۔ آج کے انسان کو سکون چاہیے، دل کا چین چاہیے، تو اس کا راستہ یہی درود ہے۔ اب سوچئے، ہم اپنی زندگی میں درود کو کیسے شامل کر سکتے ہیں؟ صرف نماز میں نہیں بلکہ دن کے ہر لمحے میں۔ صبح کے وقت جب آنکھ کھلے تو پہلی دعا کے ساتھ درود پڑھیں۔ دن میں کام کرتے ہوئے زبان ہلکی سی حرکت کرے تو درود پڑھ لیں۔ تنہائی میں بیٹھے ہوں، سفر میں ہوں یا کسی پریشانی میں، ہر وقت درود کو اپنا سہارا بنا لیں۔ یہی وہ طریقہ ہے جس سے دل ہمیشہ روشن رہتا ہے۔ حضرت شمس تبریز کا ایک اور قول ہے، درود وہ دروازہ ہے جو دنیا سے کھلتا ہے مگر جنت تک جاتا ہے۔ سوچئے، کیسا دروازہ ہے جو ہر ایک کے لیے کھلا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں، بس شرط یہ ہے کہ زبان اور دل ساتھ چلیں۔ تو آئیے آخر میں یہ عہد کریں، ہم درود ابراہیمی کو محض ایک کلمہ نہیں بلکہ اپنی زندگی کا سہارا بنائیں گے۔ ہم اس درود کو اپنی سانسوں میں بسا لیں گے، اپنے دل میں جگا لیں گے، تاکہ جب کبھی تھکن، تنہائی یا اندھیرا آئے تو یہ درود ہمارے لیے چراغ بن جائے۔ یا اللہ ہمیں وہی عشق عطا فرما جو حضرت شمس تبریز کے دل میں تھا، ہمیں وہی روشنی عطا فرما جو تیرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے ان کے دل میں اترتی تھی۔ ہمیں درود ابراہیمی کے صدقے زندہ دل عطا فرما، آمین۔